اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر و تاویلات صوفیہ سورۃ النساء آیت نمبر 136 تک ہم نے کر لی تھی الحمدللہ۔ اس میں ایک سوال آیا تھا کہ صحیفے اور کتاب میں کیا فرق ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے یہاں جواب لکھ دی ہے۔ یہ صحیفہ صحافی سمجھتے ہو، صحافی تو سمجھتے ہو نا، وہ اسی لفظ سے ہے، ورک۔ اور صحیفے کا اخبار، یہ جو نیوز پیپر ہے، اس کو عربی میں صحیفہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ کاغذ وغیرہ یا کاغذ پر لکھا ہوا مضمون، اس کو صحیفہ کہا جاتا۔ صحافی اور صحافت اسی سے نکلے ہوئے ہیں، اسی چیز سے۔ اور یہ اصطلاحاً جو ہے وہ اوراق تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائے۔ اس میں ہوتا کیا تھا، اس میں نصیحتیں ہوتی تھیں، کارآمد باتیں ہوتی تھیں، جو اوپر ہم نے یہ والی جو حدیث ہم نے دیکھی تھی، جس کا ریفرنس بھی بعد میں لکھ دیا، یہ سورہ اپنا تفسیر الدر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ الاعلیٰ 19ویں آیت، جز و صفحہ اس کا، یہ اس کا سارا آگے ذکر ہے۔ ناشر پبلشر اس کا جو ہے وہ دارالفکر بیروت۔ اس میں ہم نے ڈیٹیل دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اور جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، وہ ہے کتبہ سے، کتب ہے نا، کتبہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ ایکچولی شریعت میں جو کتبہ سے مراد لی جاتی ہے وہ فرض یا واجب کی ہے، اور کتاب اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اندر فرض اور واجب احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ 4 انبیاء کو ملی، وہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، سمجھے؟ تو کتابوں میں شرعی احکامات تھے، صحائف کے اندر نصیحتیں ہوتی تھیں، اور نادر اس کے اندر باتیں ہوتی تھیں جس پہ عمل کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور عبرانی زبان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات عبرانی زبان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل سریانی زبان میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شریعت بھی نازل کی گئی، اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا۔ سو دیٹس دا ڈفرنس بٹوین اے بک اینڈ written pages، صحیفہ۔ ہم آیت نمبر 137، ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، ثم ازدادوا کفرا، یہاں تک رہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ یہ زیادہ سے ہے، مزید بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ واو اور الف اس کے اندر جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔
کفرن کفر میں بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم تو نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے۔ سبیلا صراط مستقیم ہی لیا جاتا ہے، اس سے مراد ترجمے میں اس کا لکھا تھا راستہ، لیکن ترجمہ اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کا صراط مستقیم ہی کیا، کیونکہ اس کو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ یہ ہے ہی نہیں رہا اس کی، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ راستہ کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ۔ اچھا جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا یہ آیت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر ایمان سے پھر گئے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد پھر گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لائے، اس سے بھی پھر گئے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا انہوں نے، یعنی آپ پہ ایمان نہیں لائے اور قرآن پہ ایمان نہیں لائے، تو یہاں پھر وہ ہوا کہ ان کا کفر جو ہے وہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت سے یہ جو حصہ ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، وما کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا، ٹھیک ہے، اور ان سے پہلے ہے ان الذین آمنوا، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا یہ ایک مرتبہ مرتد ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہوا یہ 2 مرتبہ مرتد ہوئے، دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ رپیٹ کر دیتا ہوں میں، یہاں ایمان لائے کفر کیا، اسی کو کہتے ہیں ارتداد، پھر جانا، ٹھیک ہے، اور اسی سے نکلا مرتد جو پھر جائے، اور پھر کس سے جائے؟ دین سے پھر جائے۔ ایمان کا جب معاملہ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ دین سے پھر گئے، ایمان سے پھر گئے، تو ایک دفعہ پھرا، ایک دفعہ مرتد ہوا، ثم آمنو پھر ایمان لایا، کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، پھر ایمان لایا، اور پھر مرتد ہو گیا، 2 ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ جو ہے اس کا کفر حد سے بڑھ گیا کہ تیسری مرتبہ بھی وہ پھر مرتد ہو گیا۔ اس پورشن سے یہ جو آیت کا یہ جو حصہ ہے، اس سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ مرتد کی توبہ 3 مرتبہ ہوتی ہے، 3 دفعہ چانس دیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ نیچے اثر سامنے تمہارے، یستتاب المرتد ثلاثہ، کہ مرتد کو 3 مرتبہ توبہ کرنے کا کہا جائے گا۔ ثم قرأ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یہی والی آیت آپ نے پڑھی، اسی کا حوالہ دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی ہے، کتاب المرتد میں ہے، حدیث کا نمبر یہ سامنے ہے، یہ تمام ڈیٹیل ہے اس کی۔ حضرت ابن عمر کا بھی کال اس میں نے دیکھا تھا، اس میں یہی ہے کال، اور اس کا نمبر جو ہے یہ، اس کا نمبر 16,889 ہے، اور اس کا 16,891 نمبر ہے۔ اچھا، قادم علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل من قبال ابی موسیٰ، قادم علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حاضر ہوا، پیش ہوا، ٹھیک ہے، رجلاً شخص، من قبال ابی موسیٰ، ابو موسیٰ کی جانب سے رضی اللہ عنہ، فسألہ عن الناس، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے لوگوں کا حال پوچھا اس شخص سے، فاخبرہ، تو اس نے جو حال وال تھا وہ سنا دیا، ثم قال، پھر حضرت عمر نے فرمایا، هل کان فیکم من مغرباتی خبر، کوئی تم میں کوئی عجیب واقعہ ہوا
یہ کہتے ہیں نا غیب کی خبر نہیں ہوتی کسی کو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو دور کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا. ٹھیک ہے. فقالا، وہ کہنے لگا، نام، یس، رجل کفر بعد اسلام ہی، کہ اسلام لانے کے بعد ایک شخص نے کافر ہو گیا. قالا، پوچھا، فما فعلتم بہ، تم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے. قالا، کہنے لگا، قربناہ فضربنا عنقہ، کہ ہم نے اسے قریب بلایا، بٹھا کے اس کی گردن اڑا دی. قال عمر رضی اللہ عنہ، فہلا حبستموہ ثلاثہ، تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اسے 3 دن کے لیے قید کر لیتے. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، اور اسے ہر روز پھلکا دیتے، روٹی. یہ جو لفظ ہے نا رغیف، اس کا معنی پھلکا ہے، روٹی اس کو کہا جاتا ہے. روٹی کا بھی ترجمہ اس پہ لکھا ہوا ہے اس کا. وَاسْتَطَبْتُمُوهُ، اور اس سے توبہ کرانے کی کوشش کرتے. لَعَلَّهُ ان یتوبہ، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیتا. او راجع امر اللہ، اور اللہ کے امر کی طرف رجوع کر لیتا. پھر آپ نے دعا کی، اللہم انی لم احضر، کہ اللہ میں وہاں حاضر نہ تھا. ولم امر، اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا. ولم ارضى اذا بالغنی، اور جب یہ مجھ تک بات پہنچی تو میں اس پہ راضی نہیں ہوا. یعنی میں نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا کہ جو تم لوگوں نے کیا وہ ٹھیک کیا، میں نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی، میں اس پہ راضی نہیں ہوا. آپ حاکم تھے، اور چونکہ اس کو موقع نہیں دیا گیا تو ذمہ داری آپ کی تھی، لہذا آپ نے اللہ کے آگے عرض کیا کہ میں وہاں تھا بھی نہیں، میں نے اس کو قتل کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں اس پہ راضی نہیں ہوا، یعنی میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی سنن الکبریٰ البیہقی میں کتاب المرتد، یہ 16,887 اس کا نمبر ہے. امام ابو حنیفہ کے مطابق مرتد کے لیے توبہ کا موقع 3 مرتبہ ہے. فقہ حنفی میں بھی یہی ہے. وہ ہر مرتبہ توبہ کرے، تیسری مرتبہ مرتد ہونے پر اگر وہ توبہ کر لے تو اسے قید کر لیا جائے گا، کیونکہ اس نے فسق کا مظاہرہ کیا ہے. تیسری مرتبہ قید کر لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اسے تیسری مرتبہ توبہ موت سے بچنے کے لیے کیا ہو، سزائے موت سے بچنے کے لیے، تو اسے تب تک قید رکھا جائے گا جب تک اس کے ظاہری اعمال سے کنفرم نہ ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی اللہ سے ڈرنے لگ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ثابت قدمی ہے توبہ پہ، وہی ثبوت ہوگا کہ اب یہ مسلمان ہے. تو جب یہ کنفرم ہو جائے تو پھر اس کو رہا کر دیا جائے. چوتھی دفعہ اگر وہ مرتد ہو جائے تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہتے ہیں بعض کے نزدیک آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو معلوم ہے، ازل سے معلوم ہے، جو ہم نے کہا نا ازل سے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے صحیح ایمان نہیں لے کے آنا، اور ان کا خاتمہ جو ہے کفر پہ ہی ہوگا. تو اس لیے اللہ نے پہلے ہی اطلاع دے دی. یہ جو کہا نا اللہ نے، کیونکہ یہ یاد رکھا کرو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن میں، اس کے اگینسٹ تو نہیں ہو سکتا نا کبھی. ٹھیک ہے. تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے مغفرت مانگے اور اپنے حال احوال ٹھیک کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے. سو دو اپوزٹ چیزیں آ گئی نا. تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اللہ کو یہ ازل سے معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ جو ہے پہلے ہی سنا دیا، اور چونکہ اس نے اس کا مظاہرہ بھی کر دیا، وہ بار بار مرتد ہوا، ایمان لایا پھر گیا، ایمان لایا پھر گیا،
لہٰذا اب یہ کنفرمیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، سو اب اس کے لیے کوئی رائے نجات نہیں ہے، حالانکہ مرنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا، اس لیے یہ فرمایا گیا کیونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور ایک ہمارے یہاں بڑا کہا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، دیکھو جی یہ قرآن نہیں سنتے، یہ بیان نہیں سنتے، یہ خطاب نہیں سنتے، لہٰذا انہیں ہدایت نہیں ہوتی، یہی ہوتا ہے نارملی، اور لوگوں کو بلاتے ہیں جی مسجد میں آیا کرو، سنا کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے، نارملی یہی کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ کنفرمیشن کر رہا ہے کہ ہدایت بیان سن کے نہیں ہوتی، انہوں نے بھی تو سنا تھا نا، جو ایمان لائے انہوں نے بھی تو سنا ہی تھا نا، یا نہیں سنا تھا؟ بیٹھے بیٹھے تو ایمان نہیں لائے تھے، سنا ہی تھا تو ایمان لائے تھے، تو سن کے ہدایت نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت آ دے۔ تو یہ آیت کا یہ حصہ ان کے لیے جواب ہے کہ ان کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ غلط ہے کہ جب تک بیان نہیں سنیں گے، خطاب نہیں سنیں گے، ہدایت نہیں ملنے والی۔ بات کو فالو کر رہے ہو نہیں سر؟ ٹھیک ہے، ہدایت اللہ کا اختیار ہے، وہ دے نہ دے، مجمع سن رہا ہے، خطاب چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان ہو رہی ہیں، لیکن سننے والے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو بیان تو وہ سن رہا ہے مگر ہدایت نہیں ہے۔ سو ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ استفادہ بالکتاب، اس کے اوپر زبر ہے، یاد رکھنا، یہ دال کے اوپر استفادہ بالکتاب، کہ جس سے فائدہ لیا گیا، فائدہ اٹھایا گیا، وہ تفسیر الماتریدی، تاویلات اہل سنہ، ابو منصور الماتریدی کی یہ جوز اور صفحہ وغیرہ اس کا سارا بیان، ہر چیز ہوئی ہے یہاں پہ۔ ناؤ کمنگ ٹو تاویلات صوفیہ، آیت نمبر 137۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یہ ہم نے اب تو سمجھ گئے نا آیت، اس کو ہم دوبارہ ترجمہ نہیں کریں گے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تقلیدی ایمان کی خبر دی ہے، تقلیدی ایمان، روایتی، دیکھا دیکھی، ٹھیک، یہ اس کی وجہ سے ہوتا۔ ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، ہدایت دی، ایمان لے آئے، اگلا جو اس کے اندر ہوتی ہے جو وہ ہوتی ہے توفیق، اور وہ توفیق کیا ہے کہ اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے، ٹھیک ہے، وہ توفیق نہیں ہوتی۔ سو یہ جو ایمان کی پوزیشن ہے یہ تقلیدی کہلاتی ہے، ایمان لے آئے ہیں لیکن ڈاواں ڈول ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ جو ہم اگر یاد ہو پیچھے ہم نے تاویلات صوفیہ میں پڑھا تھا کہ ایمان حقیقی کیا ہے، ایمان عینی کیا ہے، ایمان غیبی کیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان تقلیدی کیا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا لاسٹ۔ تو یہ ایمان تقلیدی کی خبر ہے، اس میں اشارہ ہے کہ تقلیدی طور پر جو ایمان لائے پھر کفر میں لوٹ گئے، اصلاً ایمان تقلیدی طور پر لایا ہی نہیں جاتا، اس میں یہ اشارہ ہے۔ اصل جو ایمان ہے وہ روایتی سنی سنائی، اور ٹھیک ہے جی وہ بھی مان لا رہے تو میں بھی لے آیا، جس طرح کہتے ہیں نا جی سارے بیعت ہو رہے تھے جی میں بھی ہو گیا بیعت، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہوتی کیا یہ بیعت، ہوتا ہے نا ایسے،
ٹھیک ہے، یاد رکھو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، ہدایت ملی، توفیق ملی، نیکی کر لی، لیکن اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس نیک عمل کو سنبھالنا. فقط نیک عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس نیک عمل کو سنبھالنا جو ہے وہ لازمی ہے، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتے ہیں. ہم نے کیے بھی ہیں لیکن ضائع ہو جاتا، سارا کچھ کر کے بھی 0/0. سو یہ بھی توفیق کی اگلی سیڑھی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے، پھر اس کی طرف سے توفیق کہ نیک اعمال کرے اور صراط مستقیم پہ قائم رہے. اور پھر اگلا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ جو نیک اعمال کیے ہیں وہ سنبھالے جائیں، وہ ضائع نہ ہوں. اور یہ صراط مستقیم کی اگلی سٹیج بھی ہے. ہر نماز میں اللہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے ہی مصلی سے اترتے ہیں تو دنیا سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں، اور اس ٹائم ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو دعا کرانے جاتے ہیں پھر یہ بھی نہیں جانا چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے پاس جا کے اللہ سے دعا کرنی ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. آپ احساس کر سکتے ہیں مصلی پہ، اور وہ بھی اگر اللہ توفیق دے دے کہ اللہ سامنے ہے، ورنہ نماز میں وہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم کنفرم ہو جائے کہ ہاں میں نے عرض کر دی ہے، تو وہ دعا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر دل کو تسلی، یعنی علم الیقین، کہ ہاں مجھے یقین تو ہے کہ دعا اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے، لیکن ذرا میں دیکھ لوں گا کہ اس کا بندہ بیٹھا ہوا تو چلو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے ان میں سے، اس جماعت میں سے کسی کے پاس بھی جا کے دعا کرا لے تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور دعا الٹیمیٹلی اللہ ہی کے پاس پہنچ جاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو یاد کیا، اس نے نبی کو یاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اس نے اللہ کو یاد کیا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس فکرے کی وجہ سے کوئی یہ کہیں اعتراض کرے کہ یہ اللہ کو برابر کر دیا معاذ اللہ نبی کے ساتھ، اور نبی کو برابر کر دیا غلام کے ساتھ. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے ہی فیصلہ ہے کہ جو نبی تک پہنچا وہ مجھ تک پہنچ گیا. یہ بات سمجھے؟ ایکویلٹی کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی اس کے اندر. تو اس میں گمراہ نہ ہو جانا. کہیں ہوتے ہیں بعض بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی منہ میں جو آیا بول دیتے ہیں. اچھا جی، پھر عقلی استدلال کے ساتھ ایمان لائے، پھر کفر میں لوٹ گئے. اب یہ جو 3 سٹیجز اوپر نظر آ رہی ہیں نا، ان الذین آمنوا، یہ لائے تقلیدی ایمان. ٹھیک ہے، ثم کفروا، تو پھر اسے پھر گئے. تقلیدی تھا نا، سمجھ تھی نہیں، نہ دل سے لائے تھے، رواجی طور پہ لائے تھے. ثم آمنوا، پھر عقل کو استعمال کیا، عقلی استدلال کے ساتھ ایمان لائے. ثم کفروا، کیونکہ عقل جو ہے وہ نہیں، ایک سٹیج پہ آ کے وہ بند ہو جاتی، وہ نہیں سمجھ پاتی. ایسے ہی ہے نا. یا ایسے کوئی بندہ یہ سوچے کہ دیکھو جی، یہ تو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی دنیا تو اتنی اچھی ہے،
اور جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کی دنیا بڑی سخت ہے. تو اب عقل کام نہیں کر رہی نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں آگے پھسل جائیں گے. اسی کے ذکر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی عقول، یعنی عقل کی جو جمع، عقل کی جمع کو عقول کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوتی. اس کا معنی کیا ہے کہ ان کے ذہن میں جو سوچ آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی، وہ ان کی سیلف جنریٹڈ ہے، یا وہ شیطان کا وسوسہ ہے، یا وہ نفس کی ہے، یا وہ شیطان کا وسوسہ ہے. پھر ذہنی شکوک کی بنیاد پر کفر میں بہت آگے نکل گئے جب ان کی عقلوں میں ہوس اور حب دنیا کی ملاوٹ ہو گئی. جب عقل جو ہے ہوس اور لالچ میں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئی نا، ٹھیک ہے، تو پھر عقل میں شکوک و شبہات بڑھنے لگ گئے. جب بڑھنے لگ گئے تو پھر کیا ہوا؟ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں مبتلا ہو گئے. لہٰذا وہ بدعتیوں اور فلسفیوں کے سمیت ورطۂ ہلاکت میں گر گئے. ہلاکت کے بھنور میں، ورطہ کہتے ہیں بھنور کو، وہ مقام جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس کو ورطہ کہتے ہیں. ایک ورطہ حیرت، کہ ایسی حیرت کہ جس سے انسان نکل نہیں پاتا، اسی میں سوچتا رہتا ہے یار یہ ہوا کیا. یہ ایک فریز ہے، عربک فریز ہے، نعوذ باللہ من حوری بعد القوری، ٹھیک ہے، ہارا بعد الکارا بھی ہوتا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں بڑھنے کے بعد اس میں کمی ہونے سے. اور یہاں پہ چونکہ ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جو فریز آئے گی وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایمان کے بڑھنے کے بعد اس میں کمی ہونے سے. ٹھیک ہے، یہ اس کے جو وہ یہاں تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا، اور القور، اس کا جو اوریجنل ہے وہ یہ ہے، خارا بعد ما کارا. کسی چیز کے بڑھ جانے کے بعد اس میں جب کمی کو عربی میں بیان کیا جاتا ہے نا، تو یہ پھر کہا جاتا ہے یہ والا. لم یکن اللہ یغفر لہم، اس میں اشارہ ہے کہ جن کا ایمان تقلیدی ہے، جس کا بھی ایمان تقلیدی ہے، ازل میں اللہ تعالیٰ نے عرش پر انہیں اپنے نور کی عطا سے بانجھ نہیں رکھا. یعنی اللہ نے عرش پہ ان کو نور سے محروم نہیں کیا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ پھر ان پر اپنے نور کا چھڑکاؤ کیا، تو وہ جس تک وہ پہنچ گیا وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جس نے خطا کی وہ گمراہ ہوا. اور وہ ایمان حقیقی نہیں لاتے جو اس وقت نور سے محروم ہوئے. اور جو تقلیدی ایمان لاتے ہیں انہوں نے کفر کیا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ گمراہی میں مبتلا تھے. ٹھیک ہے، اس کی جو متعلقہ حدیثوں میں نے ایڈ کر دی تھی اس میں، یہ تو اس کا ترجمہ ہے، تعویلات النجمیہ کا ترجمہ علیحدہ کر دیا الحمدللہ. اور جو حدیث ہے اس کی متعلقہ وہ یہ ہے، یہ دو روایتیں اس میں، ایک سنن ترمذی میں ہے اور ایک الحکیم ترمذی. یہ دو شخصیات علیحدہ، مہربانی فرمانا. امام ترمذی جو حدیث میں ہے، ان کے جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے وہ حدیث ہے، جس کو آپ سنن ترمذی جو ان کی بک ہے. یہ جو الحکیم ترمذی ہے نا، یہ بھی حنفی ہیں، لیکن ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ عقائد میں ہے، عقائد، بلیف، ٹھیک ہے، بلیفس میں. سو دونوں میں بڑا فرق ہے. ان کی جو حکیم ترمذی کی جو وفات کا سال ہے وہ 320 ہجری ہے، اور جو امام ترمذی کی وفات کا سال ہے وہ 279، 289 ہجری ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے فوت ہوئے ہیں، وہ بعد میں فوت ہوئے. تو حکیم ترمذی نے جو روایت دی ہے
اس کتاب میں نوادر الاصول فی احادیث الرسول، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ یہ میں کوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ سننے والوں میں ایجوکیشن کے مقصد سے بھی لوگ سنتے ہیں اس کو۔ سیکنڈلی تمہیں پھر بھی اس کا پتہ چلے کہ پوچھ لے کہ جی کہاں لکھا ہوا، کیونکہ جو اکثر ان میں سے حدیث ایسی ہیں جو لوگوں نے سنی نہیں ہوئی، تو تمہارے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ کس جگہ پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فی ظلمات، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، تخلیق کیا، ثم رش علیہم من نورہ، پھر ان پر اپنے نور کی چھڑکاؤ، رشا چھڑکاؤ، بارش نہیں ہے نہ، ٹھیک ہے، فمن اصابہ من ذالک النور اہتدی، کہ جس تک یہ نور گیا اس کو ہدایت مل گئی، وہ ہدایت یافتہ ہوا، امن اخطاہ ضل، اور جو اس سے چوک گیا یا محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے ساری، اس کا ریفرنس یہ سارا لکھا ہوا، یہ دیکھ لینا۔ امام ترمذی نے جو اس کو کوٹ کیا اس میں اور اس حدیث میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ ہے رشا کا لفظ چھڑکاؤ، اور یہاں پہ القا کا لفظ، باقی آلموسٹ حدیث وہی ہے۔ اور یہ ہے ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یقولو، انہوں نے کہا، سمیتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یقولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل خلق خلقہ فی ظلمات فألقى علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدی ومن اخطاہ ضل فلذلک اقول جف القلم علی علم اللہ، یہ اس میں ایڈڈ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے فلذلک، تو پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے، اقول کہا جاتا ہے، جفا خشک ہو گیا، القلم، وہ جو نوری قلم ہے جس نے لوح محفوظ لکھی، علی علم اللہ، یعنی اللہ کے علم پہ وہ خشک ہوئے۔ مراد کیا ہے کہ جو ہونا ہے نا وہ لکھ دیا گیا، بس، ٹھیک ہے۔ یہ امام ترمذی کی سنن ترمذی میں ہے، کتاب الایمان چیپٹر 18 حدیث کا نمبر 2642۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اب یہ حدیث میں ہے نا اخطا کا لفظ ہے، وَمَنْ أَخْطَأَهُ۔ اب اگلا حصہ آیت کا کیا ہے، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور ان کے لیے کوئی صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہدایت نہیں ملنی، کیوں؟ اللہ خطا نہیں کرتا، بلکہ خطا انہوں نے کی تھی جیسا کہ بیان کیا گیا، اور وہ خطا یوم الست والی ڈنڈی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ استفادہ بالکتاب الطاولات النجمیہ، یہ ساری اس کے پیج نمبر ہر چیز یہاں پہ درج ہے۔ وہ نور مکمل ہونے کا یہی ہوتا ہے کہ جب نور مکمل ہو جائے نا پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا، سمجھے؟ ہوتا ہے نور کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ابھی تک، لیکن الحمدللہ ہمیں جتنی سمجھ آئی ہے اللہ کی دی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ اٹ ایکٹس لائک اے فائر وال، جس طرح کمپیوٹر میں فائر وال ہوتی ہے نا، وائرس اٹیک نہیں کر سکتا، تو نور جو ہے انسان کے اندر فائر وال ہے، اس کے ہوتے ہوئے شیطان جو ہے وہ اٹیک نہیں کر سکتا، سمجھے؟ سو جب نور مکمل ہوتا ہے تو پھر گمراہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن چلنا پھر بھی پڑتا ہے، سیدھا یہ نہیں کہ بندہ پھر بیٹھ جائے آرام سے کہ بس جی مغرب کی نماز پڑھ لی جنت میں گھر بن گیا، ہاں مسجد بنا دی جنت میں محل بن گیا، نہیں، آپ کو مرتے دم تک
اللہ کے احکامات پہ چلنا پڑے گا، بس بات ختم ہو گئی۔ آیات 138، 39، 140 اور 141۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، بشارت ہمیشہ اچھی خبر کی دی جاتی ہے، لیکن یہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ذرا بشارت دے دیں۔ وہ جسے ہمارے یہاں عام طور پہ کہتے ہیں مبارک ہو، بچہ فیل ہو گیا، کہا جاتا ہے نا، سمجھے؟ تو یہ اس کو اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھنا۔ ایک چیز جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو بے انا میں بی لگی ہوئی ہے نا، یہ ٹھیک ہے، یہ بشر کے ساتھ ہے، کیونکہ بشارت جس چیز کی دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ عذاباً علیمہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے با لگے گی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ، اب یہ منافقوں کی جو ہے نا، منافقوں کی آگے ان کے کریکٹرسٹکس بیان ہو رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یتخذون الکافرین اولیاء، جو کہ کفار کو اپنا مددگار بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنین کی بجائے یا مومنین کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، ایبتغون عندہم العزہ، کوشچن مارک ہے، ٹھیک ہے، ویسے یہ یہاں بے انا جو ہے نا، یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بشارت جس چیز کی دینی ہو اس کے ساتھ با کا استعمال بھی ہوتا ہے، یہ بھی خیال کرنا، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ذہن میں آ گیا۔ آج جو ہے یہاں پہ یہ جو شروع میں لگا ہوا ہے، دیٹ از کوشچن مارک، استفہام کے لیے۔ یبتغون، واو نون جو ہے اس کے اندر جمع کے لیے ہے، اور یہ لفظ ہے ابتغاء، چاہنا، ٹھیک ہے۔ عندہم العزت، یعنی ان سے، کافرین سے، کیا یہ عزت کے متلاشی ہیں کہ وہاں سے عزت ملے گی؟ کیوں کہ یہ کفار جو ہے یہ دولت مند بھی تھے اور یہ طاقتور بھی تھے۔ منافقین کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک منافق جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے ہے، اور ایک منافق جو ہے وہ اعمال کے حوالے سے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے تو منافق وہ ہے جو کہ اپن جان بوجھ کر کسی بھی وجہ سے وہ ایمان تو لے آئے، مگر اسے پتہ ہے کہ میں اندر سے ایمان نہیں لایا ہوا۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، میں وہاں تھا، اگر میں مسلمان، میں کلمہ نہ پڑھتا تو وہ سارے مسلمان تو مار دیتے مجھے جیل میں، تو میں نے زندہ رہنے کے لیے تو میں تو وہی سکھ ہوں جو میں پہلے تھا، سمجھے؟ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے جان بچانے کے لیے بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا، مگر ایکچولی اندر سے وہ اپنی وہ سکھ مت پہ قائم تھا۔ یہ ہے منافق بالایمان، ایمان کے حوالے سے منافق ہونا۔ یہ جلی، جس کو کہتے ہیں نا جلی منافق، جیسے شرک جلی ہوتا ہے نا، یہ منافق جلی ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہے اعمال کے حوالے سے، کہ ایمان تو وہ صحیح لایا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اعمال منافقوں والے، جیسے یہ مثال دیکھی تو ہم نے،
ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کی اپنی سوچ میں ہوتا ہے کہ میں ایمان تو لے کے آیا ہوں بالکل جینون، ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اعمال میں منافقت آتی تب ہے جب ایمان بالقلب صحیح نہ ہو. اگر ایمان بالقلب سیمنٹڈ نہیں ہے نا، مضبوط نہیں ہے، تو اعمال میں منافقت آئے گی. اور سمجھ رہے ہو کوئی نہیں؟ ہیں 1 to 999، ہاں 1 to 999، کہ 999 شیطان کے ہیں، ایک اللہ والا. ٹھیک ہے. سو یہ فرق ہے اس کے اندر. تو جو حدیث شریف میں بھی ہے نا، اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مضطرب ہو گئے تھے. انہوں نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس میں منافقوں میں ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کے حوالے سے ہے، مطلب جو لبے لباب ہے آپ کے فرمانے کا وہ یہ ہے کہ یہ ایمان کے حوالے سے. ٹھیک. تو ہمارے یہاں جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے اس حدیث کو کوٹ کر دیا جاتا ہے، جو ایمان کی بجائے اعمال میں منافقت ہے نا اس پہ کوٹ کر دیا جاتا. نہیں یاد ہے میرا خیال ہے، صحیح بخاری میں پڑھی تھی، وہ یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں نا ہے. یہ صحیح بخاری کی شرح میں پڑھائی ہوئی ہے، یاد ہوگا، کتاب الایمان میں دیکھ لینا جائے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر کتاب میں نازل کر دیا گیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا. اب یہ جو تمہیں ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے کرایا جا رہا ہے نا، یہ تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آیت کو غور سے دیکھا کرو. ٹھیک ہے. ایک آیت کے اندر 2 3 4 باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک بات بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جیسے چاہا نازل فرمایا. ٹھیک ہے. اب اس کے حصے دیکھ لو کتنے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر کتاب میں نازل فرمایا جا چکا ہے. اب اس کی علیحدہ تفسیر ہوگی کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے اذا سمعتم، جب تم یہ سنو، آیت اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہوگی. 2 باتیں ہوگی. فلا تقعدوا معهم، تو پھر ان کے پاس مت بیٹھو، حتیٰ یہاں تک کہ یخوض مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیر ہی، جو بات وہ کر رہے تھے کیا، اللہ کی آیات کا کفر اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے علاوہ کسی بات میں مشغول ہو جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اور بات کریں اس کے برابر. انکم اذا مثلہم، اب یہاں پہ دیکھو یہ اس سے علیحدہ ہے لیکن اس سے جڑا بھی ہوا ہے، اور بیچ میں جو حذف ہوا ہے، یعنی جو اللہ نے اس میں جو بھی رکھی حکمت، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تم اگر ان کے پاس پھر بھی بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، تو تم بھی انہی کے جیسے ہی ہو. یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ پھر اللہ کے ہاں تم میں اور ان میں یو ول بی ٹریٹڈ ایکولی، اس طرح ہی کا ٹریٹمنٹ ہوگا، چاہے تم مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا ٹریٹمنٹ اس طرح کیا جائے گا جس طرح کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا کیا جائے گا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جامع جمع کرے گا
المنافقین والکافرین، ٹھیک ہے، فی جہنم جمیعاً، جمیعاً، ٹھیک ہے، فی جہنم جمیعاً، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں، منافقین کو اور کافرین کو جمع کرے گا، ٹھیک ہے، کیوں؟ تیسری پارٹی یہ بھی ہوگی، کیونکہ یہ بھی منافقت ہے۔ یہ ذرا خطرناک آیات ہیں اپنے پیغام کے حوالے سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ جو شیڈ کیا ہوا نا آیت کا حصہ، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، اور یہاں چلے جانا۔ مطلب تمہیں صاف نظر آ جائے گا، یعنی آپ اوپر سے نیچے آؤ نا، 138 سے 139 پہ آؤ، آیت نمبر 138 سے 139 پہ آؤ، تو کیا ہے کہ جس نے، ہاں تم ان کے جیسا ہی ہو، سمجھ گئے بات؟ اب یہ مسئلہ یہ ہے، وہ کہے گا جی یہ تو علیحدہ ہے، تو وہ تو یہاں تو کفر کرنا اور مذاق اڑانا اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا انکار کرنا ہی ہے نا، اللہ تیرا بھلا کر، یہ کیا؟ جب تم ان لوگوں سے، کفار سے، مومنین کی بجائے کفار سے عزت طلب کرو گے، طاقت طلب کرو گے، تو یہ کس کی خلاف ورزی ہے؟ اس کی خلاف ورزی ہے، اس کا انکار ہے، سمجھے؟ اور جب اس کا انکار ہے تو پھر یہ ہے، تم ویسے ہی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اینڈ یہ ہے، اللہ دینا یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری طاق میں لگے رہتے ہیں، تمہارے انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے، مل جائے، قالوا کہتے ہیں، علم نکم معکم، اتنا حصہ ہی، قالوا علم کیا نہیں تھے، نکن ہم لوگ، معکم تمہارے ساتھ، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ، یہ کسی وجہ سے بھی ودن بریکٹ ہے، اگر کافرین کے حصے میں ایک فتح آ جائے، کہیں پہ غلبہ آ جائے، فتح تو نہیں غلبہ آ جائے، قالو کہتے ہیں، علم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پہ غالب نہیں تھے، ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں تھا، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ روز محشر تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، ولن اینڈ نیور یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ والا جو آیت کا حصہ ہے نا، اس کی تفسیر میں اگر غلطی ہو جائے نا، بڑا کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ولن یجعل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بناتا، للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کوئی ایسی راہ کہ جس سے مومن جو ہے وہ، کافر جو ہے وہ مومنین پہ غالب آ جائے، ٹھیک ہے، یہ، اور اللہ مومنین پر کفار کو غالب آنے کی راہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ یہ ترجمہ بھی اپنا ہے ہمارا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہاں ورڈ استعمال ہوا یہ اینڈ نیور،
میں نے کہا تھا یہ جو لفظ عربی میں ہے نا لن، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جو کام کبھی نہ ہونا ہو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان مار بھی کھا رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، جو دوسری قومیں مسلمان پہ غالب بھی آئی ہوئی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو رستہ نہیں دیں گے، اللہ نہیں رستہ دے گا کوئی ایسا۔ تو یہ تو وہ جو کہتے ہیں کھلا تضاد ہو گیا نا، یعنی قرآن کی آیت میں اور زمینی حالات۔ قرآن کی آیت تو اٹل ہے، وہ تو حق ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ پرابلم کہاں ہے؟ نمبر ایک، نمبر دو، اور کیوں؟ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کو اور ہمارے قرآن کو کیا کہتے ہیں، سمجھے؟ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اختیار تو اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی جا کے نا ان کی بغلوں میں گھستے ہیں عزت اور اقتدار کے لیے، اور ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کا رزلٹ کیا؟ انہی کے جیسے، سمجھے؟ تو جب انہی کے جیسے ہو تو پھر کیا ہوا؟ اس کیٹیگری سے نکل گئے۔ میں نے کہا تھا یہ معنی کے اعتبار سے بڑی خطرناک آیات ہیں پیغام کے حوالے سے۔ یہ مومنین ہی نہ رہے، اور اللہ کے نزدیک یہ مومنین نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ وہی کفار اور مشرک ہے، بات ختم ہوگی۔ تو جب ان کے ساتھ مل گئے تو پھر وہ اپنے جیسوں پہ غلبہ ان کا آیا نا، مومنین پہ تو کوئی نہیں آیا۔ ہو گیا نا کام خراب۔ ہاں تو پھر ایسے تو کہتا میں ہمیشہ تمہیں اتنے سالوں سے کیا کہتا آ رہا ہوں، وہ سارے وعدے وعید امت کے ساتھ ہیں، دیکھنا یہ ہے امت میں ہو بھی کہ نہیں ہو، یہی کہتا آ رہا ہوں اتنے سالوں سے۔ تو پھر تو اس وجہ سے وہ جو تم دنیا میں دیکھتے ہو اس کی وجہ یہی ہے، آئی ریپیٹ اینڈ دین گو، کہ ہم مومن رہے ہی نہیں۔ جو مومن ہے اس کو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی جان تو لے سکتے ہیں، اس کے خلاف پلاننگ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی تفسیر میں انشاءاللہ تمہیں ملے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا یہ ہے کہ ان کو ان کی جو منصوبہ سازی ہے نا اس میں الجھائے رکھتا، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، ایک منصوبے کے بعد دوسرا منصوبہ فیل ہوگا، پھر تیسرا منصوبہ فیل ہوگا، یہ اس کو گرانے کے چکر میں رہیں گے۔ یہ اس کی تفسیر میں ہے، یہ میں کو حالات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی تفسیر میں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔